بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو فکر ناؤ۔ آج کا پروگرام پاکستان میں بڑھتی ہوئی مذہبی انتہا پسندی اور دہشت گردی کے حوالے سے ہے۔ جیسا کہ معلوم ہے کہ ابھی چند دن پہلے سرگودا میں اور پھر سوات میں جس طرح مذہب کے نام پر ایک جگہ ایک شخص کو قتل کر دیا گیا، بلکہ پیٹرول چھڑ کر اس پہ آگ لگا کے اس کو شخص کو جلا دیا گیا، صرف اس شبے میں کہ اس نے قرآن کی بے حرمتی کی تھی، اس کی کوئی ثبوت، کوئی جو ہے ایویڈنس اس کی موجود نہیں ہے، لیکن ایک ہجوم نے یہ سب کچھ کر ڈالا۔ اس سے پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ جتھے اٹھتے ہیں، مسجدوں سے اعلان ہوتے ہیں، کوئی ایک شخص اٹھ کے کہہ دیتا ہے کہ اس شخص نے مذہب کی توہین کی ہے، اس نے گالی دی ہے، اور ایک ہجوم اٹھ کے جو ہے وہ چڑھ دوڑتا ہے، اور یہ جانے بغیر، یہ پوچھے بغیر کہ اصل بات کیا ہے، وہ اس شخص کی جان کی درپے ہو جاتی ہے۔ ایک عورت کے لباس پہ عربی رسم الخط میں حلوہ لکھا ہوا ہے، اور کسی شخص نے یہ سمجھا کہ یہ قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہے، اور بڑی مشکل سے اس عورت کی جان بچی تھی۔ وہ ساری باتیں آپ کے سامنے ہیں، اور بقرعید کے موقع پر مختلف شہروں میں پولیس نے ایک مذہبی جماعت تحریک لبیک کے نام سے جو ہے، اس نے یہ بیڑا اٹھایا کہ مرزائی حضرات جو ہیں، جو اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں، وہ قربانی نہیں کر سکتے۔ تو یہ اس جماعت کا اپنا دعویٰ ہے کہ وہ قربانی نہیں کر سکتے، اور شبے میں لوگوں کو پکڑا گیا بغیر وارنٹ کے، بغیر عدالتی اجازت کے، لوگوں کے گھروں میں گھسے، مار پیٹ ہوئی اور لوگوں کو گرفتار کیا گیا۔ اس کی قانون میں کہیں اجازت نہیں۔ یہ رجحان خطرناک ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہیں وہ ایک بہت لمبی بحث ہے، لیکن ہم جو بات کریں گے مختصراً وہ یہ ہے کہ ایک تو ریاستی لیول پہ ہے کہ ریاستی لیول پر اس کو خود بڑھوتری دی گئی، مذہبی انٹالرنس کو، اور اس کا جو سب سے اہم جو واقعہ تھا وہ گورنر پنجاب تاثیر کا قتل تھا، جو کسی نے باہر سے آ کے نہیں کیا، خود اس کے اپنے محافظ نے کیا، پولیس کی وردی میں کیا اور بتا کے کیا، اور اس شخص کا، اس قاتل کا اسلام آباد میں مزار بنا ہوا ہے جہاں منتیں مانی جاتی، اور وہ ہیرو ہے۔ اور سلمان تاثیر جو پنجاب کا گورنر تھا، وہ جو مقتول تھا، اس کی کوئی بات بھی نہیں، اس کا کوئی نام بھی نہیں لیتا، حالانکہ اس نے کوئی ایسی بات نہیں کہی تھی جس جس کی یہ سزا دی جاتی۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ خود ریاستی لیول پہ یہ کام ہوتا رہے ہیں۔ پرستی کا لیول ہے ہمارے ہاں، وہ بہت عرصے سے ہے، وہ سلسلہ ہے، لیکن اب جو ہے کچھ عرصے سے جو ہے وہ مینیجیبل بھی نہیں رہا، بہت بڑھ گیا تھا، پھر کم ہو گیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ علاقائی جو ہے کہ جس خطے میں پاکستان واقع ہے، اس میں افغانستان ہے، ایران ہے، انڈیا ہے، ان کے جو ہے اس میں کیا کردار ہے، اور چین جو ہے وہ اس کو کیسے نشانہ بنایا جا رہا ہے اسی بنیاد۔ تو پہلے تو مسئلہ یہ ہے کہ ریاستی لیول پہ اس کی سرپرست، پہلے ریاستی لیول پہ اس کی سرپرستی کی گئی، اور ابھی تک بھی اس میں واضح کمی نہیں آئی۔ پرانی بات نہ بھی کریں
تو کم از کم افغان جہاد سے جب جہاد کی فیکٹریاں کھولی گئیں، CIA کے پیسے سے مدرسے بنائے گئے، جہاد کا لٹریچر بانٹا گیا، لوگوں کو مختلف ممالک سے لا کر پاکستان کے ذریعے افغانستان میں بھجوایا گیا کہ وہ جہاد کرے. یہ بھی نہیں سوچا گیا نہ اس وقت نہ بعد میں کہ اگر امریکہ کے CIA کو اسلامی جہاد میں کیا دلچسپی ہو سکتی، وہ اسلام کو بڑھوتری دینا چاہتی ہیں. لیکن یہ سب کیا گیا، اور پھر جب امریکہ کا مقصد پورا ہو گیا اور وہاں سے نکل گئے وہ لوگ، تو پھر وہی پالیسی ہم نے خود اڈاپٹ کر لی. اس نے افغانستان میں راج کیا، اس کو کشمیر کی طرف اس کا رخ کیا، اور خود ملک کے اندر ایرانی ریولوشن کے بعد شیعہ سنی فسادات جو شروع ہوئے، سعودی اور ایرانی جو مخاصمت تھی، اس کا جو ایندھن ہے وہ پاکستان کے لوگ بنے. اور یہ بات پہلے ہی میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ افغانستان اور پاکستان سے جا کے لوگ ایران کی خاطر لڑتے رہے ہیں شام میں. پاکستان پہ ایسا وقت آئے گا تو نہ خدا نخواستہ آئے گا تو کوئی ایرانی کوئی سعودی پاکستان میں آ کے پاکستان کے لیے نہیں لڑے گا. لیکن ہمارے لوگ جو ہیں وہ جو ہے ایران کے نام پر اور سعودی عرب کے نام پہ جا کے لڑنے کو تیار ہے، مرنے کو تیار ہے. یہ اس بات کی سمجھ جو ہے، یہ بات میری سمجھ سے بالا تر ہے کہ کس طرح جا کے آپ کو ایک مذہبی جنون دے دیا جاتا ہے اور مقصد ایران کا ہے، اسلام کا نہیں. ایران کی لڑائی سعودی اسلام کا نہیں، سعودی عرب کا انٹرسٹ ہے، اس کے لیے آپ لڑ رہے ہیں. لیکن لڑ رہے ہیں. ہم اس وقت جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہماری ریاست نے خود ریاست کے اندر مذہبی انتہا پسندی کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا، حکومتوں کو گرانے کے لیے، حکومتوں کو امبیرس کرنے کے لیے. زیادہ دور نہ بھی جائیں تو 2018 کا جو دھرنا ہوا تھا، اس میں کینیڈا سے ایک شیخ الاسلام صاحب امپورٹ کیے گئے. انہوں نے کیا کردار ادا کیا. اس کے بعد یہی تحریک لبیک، اس کو کس طرح سے دھرنا کروایا گیا، حکومت کا وزیر کا استعفیٰ لیا گیا، ایک جتھا آ کے بیٹھ گیا اور انٹرسیکشن پہ قبضہ کر لیا انہوں نے، اور اسلام آباد کو کارورائز کر دیا. ریاست کی رٹ کہاں ہے؟ ایک جتھا اٹھتا ہے ایک شک کی بنیاد پر اور پورے پاکستان کو، پوری ریاست جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اس کو جو ہے وہ پیرالائز کر دیتا ہے، اس کو مفلوج کر دیتا ہے. اور پاکستان کے جو لا انفورسمنٹ کے ادارے ہیں، فوج ہے، FC ہے، ہمارے رینجرز ہیں، ہماری فوج ہے، ہمارے ISI ہے، وہ بظاہر اس کے سامنے بے بس ہے. بے بس نہیں ہے، خود کروایا گیا ہے. اور وہ ایگریمنٹ جو ہے وہ اس پہ سگنیچر جو ہے خود اس وقت کے جو ISI کے لوگ ہیں ان کے ہیں، ان کو پیسے دیے گئے. تو اس طرح لوگوں کو انکریجمنٹ ہوتی ہے. پھر انہی لوگوں کو ریاست کے باہر استعمال کیا گیا. ہمارے جنرل مشرف صاحب کے اسٹیٹمنٹ ہے بار بار کہ نہیں، جو کشمیر میں جو لڑنے کے لیے جاتے ہیں وہ تو اپنے حق ارادت کے لیے جاتے ہیں، ان کو ٹیررسٹ نہیں کر سکتے، نہیں کہہ سکتے. باقی اگر کچھ کرتا ہے تو ہم اس کے خلاف کارروائی کریں گے. اگر کوئی اور کرتا ہے، القاعدہ کا ہے یا کوئی اور اس قسم کا ہے، تو اس کے خلاف ہم کارروائی کریں گے. لیکن جو لوگ کشمیر میں جاتے ہیں ان کے نہیں کرتے. لیکن پھر وہ کوئی کرنا پڑا ہمیں. جب FATF نے ہمیں گرے لسٹ میں ڈال دیا اور دھمکی دے دی کہ ہم آپ کو بلیک لسٹ کر دیں گے، پھر جا کے ہم نے ان کو روکا. اور اس دوران ہمارا کتنا نقصان معاشی طور پہ ہوا اس کا کوئی اندازہ نہیں، کوئی اس کی کیلکولیشن نہیں. اور اس دھرنے پہ جو رپورٹ سپریم کورٹ سے جو فیصلہ آیا تھا اس پہ کوئی امپلیمنٹیشن اس کی آج تک نہیں ہوئی. اور اعتقادی صاحب ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں اور ابھی پوچھ رہے ہیں کہ اس کا کیا ہوگا. کچھ نہیں بنا. یہ پہلی ذمہ داری ریاست کی اپنی ہے، ہم نے خود ان چیز کو انکریج کیا ہے. اگلی ذمہ داری جو ہے وہ ہمارا جو آپس کے فرقہ وارانہ معاملات ہیں وہ صدیوں سے چلے آ رہے ہیں، لیکن وہ مینیجیبل رہے ہیں.
لیکن جب افغانستان جہاد کا ہوا اور اس میں جب ایرانی ریولوشن کے بعد سعودی عربیہ اور ایران ایکٹیو ہوئے تو پھر وہ شیعہ سنی مسئلہ تھا وہ قتل و غارت سے پہنچ گیا. کافر کافر شیعہ کافر جو نہ مانے وہ بھی کافر یہ نعرے لگتے تھے. ادھر سے ایران والوں نے جو ہے پہلا دھرنا ایران نے کروایا پاکستان میں مفتی جعفر کے ہاتھوں. جب ضیاء الحق نے زکوٰۃ آرڈیننس نافذ کیا تو اسلام آباد میں پہلا دھرنا مفتی جعفر صاحب نے ایران کے کہنے پہ کیا اور اسلام آباد کو بند کر دیا تھا انہوں نے. بجائے اس کے کہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز اور ہمارے لا انفورسمنٹ والے یہ سبق سیکھتے کہ آئندہ کسی کو یہ نہیں کرنے دینا، بلکہ اس سے یہ سبق حاصل کیا کہ ہاں ہم آئندہ خود بھی یہ کریں گے اور کسی گورنمنٹ جب کرانا ہوگا ہم یہ کرا لیں گے. اور وہی کرایا. امریکہ والوں نے افغانستان میں جہاد نام نہاد جہاد کرایا اور اس کے بعد امریکہ والے چلے گئے اور ہم نے وہی جہاد اپنا لیا کہ ہم خود جہاد کریں گے اور اس کی سزا میں ملی. تو یہ ریاستی لیول کا جو مسئلہ ہے اس کو حل کرنا ہوگا. اور سب سے مسئلہ اس کے بعد دوسرا مسئلہ جو ہے وہ ہمارا علاقائی ہے. افغانستان میں جو پالیسی ہم نے اپنائی اس کا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں. لوگوں نے اس کو بھی کہا تھا کہ یہ آپ ان لوگوں کو انکریج مت کریں. جو حکومت وہاں بنی ہوئی ہے امریکہ نے بنایا جس نے بنائی ہے جس کی بھی گورنمنٹ ہے آپ اس میں مداخلت مت کریں. جو گورنمنٹ وہاں بیٹھی ہوئی ہے آپ ان کے ساتھ اپنا معاملہ کریں. باقی ان کا اپنے افغانستان کا اپنا مسئلہ ہے وہ کس کو لاتے ہیں کس کو نہیں لاتے. ہمیں اس معاملے میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے. لیکن ہمارا اس راستے کہ نہیں ہم نے اپنی پسند کی حکومت لانی ہے. پہلے جب 88 میں سوویت یونین واپس چلا گیا تو پاکستان اس بات پہ مصر تھا کہ ہمیں گل الدین حکمت یار کو وزیر اعظم بنانا ہے. اور اس چکر میں وہ تباہی افغانستان میں ہوئی ہے اور 7 مجاہدین تنظیمیں جو تھیں انہوں نے آپس میں لڑ کے مر کے بیڑا گرک اپنا کر دیا اور پھر ہمارے قابو سے نکل گئے. پھر طالبان بنایا 1992 میں طالبان کا شور شروع ہوا. پھر طالبان کی حکومت برسر اقتدار آ گئی. پھر طالبان کو 9/11 ہو گیا پھر ہم طالبان کے خلاف ہو گئے. پھر گڈ طالبان اور بیڈ طالبان کی پالیسی اپنا. لیکن یہ گڈ طالبان ہے بیڈ طالبان ہے اور ابھی تک وہی ہے. جو کابل میں بیٹھے ہوئے گڈ طالبان تحریک طالبان پاکستان والے ہیں وہ بیڈ طالبان ہیں. ان کا نظریہ ایک ہی ہے. وہ نظریاتی لوگ ہیں. آپ کو اس پالیسی سے پالیسیز کو اس کو ڈسون کرنا ہوگا کہ ہم نے مذہبی انتہا پسندی کو اس قسم کی آئیڈیالوجی کو جو ہے پروان نہیں چڑھانا فروغ نہیں دینا. جب تک آپ یہ نہیں کریں گے اس سے جان نہیں چھوٹے گی. اس کے بعد علاقائی مسئلہ جو ہے اس میں ایران کا جیسے میں نے ذکر کیا اس نے اور سعودی عرب نے کرایا اور افغانستان کی طرف سے جو ہے وہ تحریک طالبان والے کرا رہے ہیں اور وکرم پاکستان ہے. اور پاکستان کی طرف سے ہندوستان کی طرف جو کشمیر میں جو ہوتا رہا وہ غلط تھا یا صحیح تھا لیکن اس کا ہمیں نقصان ہوا. ایز اے پالیسی وہ ہمیں ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہوئی. پالیسی اب کوئی بھی بنائے کتنی اچھی پالیسی ہو نیک نیتی سے بنائی گئی ہو لیکن اگر آپ کے مقاصد کو وہ حاصل کرنے میں ناکام رہتی ہے یا آپ کے انٹرسٹ کو نقصان دیتی ہے تو وہ پالیسی غلط ہے. کشمیر کے معاملے میں جو پالیسی اپنائی گئی کہ یہاں سے لوگوں کو بھیجا جائے ٹرین کیا جائے اور وہاں سے جو ہے یہ ہندوستان کے لیے مثال کھڑے کیے جائیں وہ اس کا ہمیں نقصان ہوا ہے اور یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے. پھر انہی جو ہے جتھوں کو ہم نے اپنی حکومتوں کے خلاف استعمال کیا. اس کا ہمیں نقصان ہوا ہے. ملک کو کیا نقصان ہوا ہے؟ یہی کینیڈا کے شیخ الاسلام اور یہی جو تحریک طالبان اور یہی جو تحریک النبات ان کو ہم نے استعمال کیا اپنی حکومت کے خلاف. کوئی ہے دنیا میں ایسی مثال کہ مسلسل جو ہے وہ حکومتوں کے خلاف جو ہیں وہ جتھے استعمال کیے جائیں پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ مذہبی انتہا پسندی بڑھ رہی ہے. اور اگلا مسئلہ جو ہے وہ اس تعلیمی نظام کا ہے اور ان تقریروں کا ہے جو مسجدوں سے کی جاتی. مدرسوں میں جو کچھ پڑھایا جاتا ہے جو تربیت دی جاتی ہے جو دین کے نام پہ جو کچھ پڑھایا جاتا ہے وہ اس چیز کو انکریج کرتا ہے.
اور اس کو اسٹیٹ لیول پہ ہم لے آئے اس پالیسی کو. مدرسے کی جو پالیسی، مدرسے کی جو ایجوکیشن ہے، اس میں بڑا نیرو قسم کا ویژن دیا جاتا ہے. آپ ان کا سلیبس دیکھ لیجئے. اس میں جو دنیا ہے، یہ جو آج کی دنیا ہے، اس کا کوئی ذکر نہیں ہے. اس دنیا کی تاریخ، اس کا جغرافیہ، اس کی سوسیالوجی، اس کی معاشیات، اس کی معاشرت، اس کے انٹرنیشنل ریلیشنز، اس کی پولیٹیکل سائنس، کسی چیز کا ذکر اس میں نہیں ہے. تو وہاں سے جو لوگ پڑھ کے نکلتے ہیں، ان کو اس چیز کا بالکل پتہ نہیں ہوتا. وہ اتنے تنگ نظر ہوتے ہیں وہ لوگ. اگرچہ وہ جو سو کالڈ لبرل ایجوکیشن نکلتے ہیں، جتنے تنگ نظر وہ ہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. وہ بھی اتنے ہی تنگ نظر ہیں، وہ اپنے حد تک وہ بھی اتنے ہی تنگ نظر ہیں. لیکن کم از کم وہ دہشت گردی میں انوالو نہیں ہے. تو اس لیے اس بات کو میں یہاں چھوڑ رہا ہوں. لیکن ان کی تنگ نظری جو ہے وہ اپنی جگہ پر بھی ایک مثال ہے. اس کو جو ہے آپ کو جو کرنے کی چیزیں ہیں، جو تجاویز کے لیے جو ہیں، وہ ایسی تجاویز نہیں ہے جو پہلے معلوم نہ ہو. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو اس پہ کچھ کرنا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ریاست کو یہ فیصلہ کرنا ہے، سول حکومت کو، فوج کو، انٹیلیجنس کو، تمام آپریٹرز کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے مذہبی انتہا پسندی کو خاص طور پر سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہیں کرنا. اس کا ہمیں نقصان ہوا ہے اور آئندہ میں نقصان ہوگا. اس کو یکسر چھوڑنا. دوسرے، ریاست کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے دین چیک کرتی پھرے. ریاست کی ذمہ داری نہیں ہے کہ میرا دین کیا ہے، میں نماز کیسے پڑھتا ہوں، میں کس مذہب کو فالو کرتا ہوں، کس فقہ کو فالو کرتا ہوں. یہ ریاست کا مسئلہ نہیں ہے اور نہ یہ ہونا چاہیے. ریاست ایک ادارہ ہے جس کا مقصد شہریوں کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت کرنا ہے. اس ریاست میں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں، ان کا جو بھی مذہب ہو، ان کا جو بھی رنگ ہو، ان کے جو بھی تعصبات ہوں، ان سب کی ذمہ داری اس ریاست پر عائد ہوتی ہے. یہ بنیادی چیز ہے. یہ ہمیں بات سمجھنی چاہیے. دوسری یہ، اس چیز کو ڈسکریج کیا جائے اور ان لوگوں کے خلاف جو مسجدوں سے اعلان کرتے ہیں کہ فلاں جگہ توہین مذہب ہو گئی، فلاں جگہ قرآن کی تذلیل ہو گئی، اور فلاں جگہ قرآن کی توہین ہو گئی اور توہین رسالت ہو گئی، ان کو پکڑا جائے، ان کے خلاف کارروائی کی جائے کہ انہوں نے کس بنیاد پہ یہ بات کہی اور کیوں انہوں نے جتھے جو ہیں وہ ان کو موبلائز کیا ہے. اگر کوئی ایسی بات ہوئی ہے تو اس کی پولیس کو اطلاع کریں، پولیس والے کارروائی کریں، عدالت سے کارروائی کرائی جائے. اور اگر جتھے کارروائی کریں گے تو جتھے کے خلاف کارروائی کی جائے. جتھے کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی. پشاور یونیورسٹی کے طالب علم مشال کو مار دیا گیا. بھی اس ایک کرسچن کو سوات میں جلا دیا گیا. اس سے پہلے ایک عیسائی جوڑے کو بھٹے پہ آگ میں جلا دیا گیا. لاہور میں کچھ عرصہ پہلے یہ کارروائی ہوئی. تو ان لوگوں کے خلاف جب تک مضبوط کارروائی نہیں ہوگی، بات نہیں بنے گی. وہ لوگ پکڑے جاتے ہیں، اگلے دن ضمانت ہو جاتی ہے. وہ لوگ دہشت گردی کرتے ہیں، ججز کے خلاف دہشت گردی کرتے ہیں، وکیلوں کے خلاف دہشت گردی کرتے ہیں. اگر وکیل کوئی مقدمہ ان کا لے تو اس وکیل کو مار ڈالتے ہیں. جج اس کا فیصلہ دے تو جج کی زندگی حرام ہو جاتی ہے اور جج اس کو مارا بھی گیا. تو اگر ریاست اپنی ریٹ نہیں منوا سکتی تو پھر بات نہیں بنے گی. پھر ریٹ ان کی چلے گی، ریاست کی ریٹ نہیں چلے گی. اور ریاست کی ریٹ کمزور ہوتی جا رہی ہے اور یہ ریاست کے لیے خطرناک ہے، عام شہری کے لیے خطرناک ہے، خود ریاست کے لیے خطرناک ہے. اگلی بات یہ ہے کہ آپ کو جو مذہبی تعلیم ہے اس کی اصلاح کی ضرورت ہے. میں جو پڑھایا جاتا ہے اس دینی تعلیم کے ساتھ، نام نہاد دینی تعلیم، ہم نے اس تعلیم کو دینی تعلیم بنا لیا. تعلیم تعلیم ہے. اس دینی تعلیم کے ساتھ اس کو جو ہے موجودہ دنیا کی تاریخ، جغرافیہ، اس کی معیشت، اس کی معاشرت، اس کی سیاست وہ پڑھائی جائے.
सियासी फलसफा पढ़ाया जाए, रियासत का वजूद अब कैसे है, रियासत पहले कैसे थी अब कैसी है, नई जदीद रियासत क्या है, जो सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर क्या है, जो इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है ये क्या है, ये पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्या है, ये चीजें पढ़ाने जरूरी हैं ताकि लोगों को पता चले कि पिछले 400 साल में 300 साल में खुद रियासत कैसे डेवलप हुई है, रियासत कैसे इवॉल्व हुई है। ये आज की रियासत वो रियासत नहीं है 300 साल पहले थी, 400 साल पहले थी। आज की रियासत उस रियासत से बहुत मुख्तलिफ। फिर जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जो डेवलप हुए हैं उनसे जो है क्या कैसे फर्क पड़ा है हमारी सोच में, हमारे पॉलिटिकल एक्शन में। तो ये चीजें वहां पढ़ाना जरूरी है, उनकी बेसिक्स पढ़ाना जरूरी है। और उसके बाद जो बात है कि एक मईशत मईशत को संभालना सबसे जरूरी है। अगर माशी तरक्की होगी, लोगों का रुझान मईशत की तरफ होगा, अपनी जो एनर्जीज हैं लोगों की, नौजवानों की, वो अपनी माश की तरफ होंगी, रियासत की तरफ होगी, वो स्किल्स सीखने की कोशिश करेंगे जिन स्किल्स से वो अपना और अपने माशरे का, अपने सियासत का, अपने दीन का नाम बुलंद कर सकते हैं। तो वो स्किल्स, मॉडर्न स्किल्स सीखनी होगी। और मॉडर्न स्किल्स जो हैं वो जो मॉडर्न इदारे हैं, खा वो बैंकिंग है, खा वो इंश्योरेंस है, खा वो इंटरनेट है, खा वो यूट्यूब है, खा जितने भी मॉडर्न चीजें हैं जो बनी हैं, जिन्होंने इन मुआशरे को चेंज किया है, उनको उनको चलाना, उनको मैनेज करना, उनको समझना, इस चीज की जरूरत है। हम सिर्फ अपने अपने कंज्यूमर बन के रह गए हैं। लोग चीजें बनाते हैं, हम सिर्फ उनके कंज्यूमर हैं। हमारा उन पर कोई कंट्रोल नहीं है, हमारा उन पर कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है। खैर, बात दूसरी तरफ जा रही है। तो मजहबी इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी जो है, इसको कंट्रोल करना रियासत के लिए बहुत जरूरी है। और दूसरी बात ये है कि पख्तून इलाके में, क्योंकि ये सबसे ज्यादा मसला है, तहरीक तालिबान वहां पर है, तो पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट जो है इसी इसी के खिलाफ जो है वो उठे उठे हुए हैं कि पख्तूनों का खून खुद पख्तून बहा रहे हैं और ये मजहबी इंतहा पसंदी को खत्म करिए। तो आप तहरीक तालिबान के खिलाफ पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट को इस्तेमाल करें, उनका जो पीसफुल एजेंडा है उसको आगे बढ़ाएं, आपको उससे कुछ फायदा हो। जो आम आदमी की मोबिलाइजेशन है उसमें उनको लाएं, सामने लाएं। अगर आपको शक है कि वो हिंदुस्तान से पैसे लेके जो आप कर रहे हैं, तो उसकी तहकीक कर लें, उसको सामने लेकर आएं। लेकिन उनको इग्नोर नहीं कर सकते आप, उनको एंगेज करें। उनको जो तहरीक तालिबान वाले हैं उनको एंगेज करने का फायदा नहीं है, वो आइडियोलॉजिकली मोटिवेटेड हैं। उनका नुक्ता नज़र जो है वो यही है कि रियासत पाकिस्तान जो है वो इस्लामी रियासत नहीं है, वो एक गैर इस्लामी रियासत है। और उसको ख़त्म करना और वहाँ पर इस्लामी रियासत बनाना, जैसे कि अफगानिस्तान में बनाई हुई है, अमारात बनी है, ऐसा बनाना उनके लिए ज़रूरी है। ये उनके दीन का, ईमान का, आइडियोलॉजी का हिस्सा है। उनसे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता, उनसे कोई डायलॉग नहीं हो सकता। ये बात हमें समझ लेनी चाहिए। ये हम गलती करते रहे हैं कि उनसे डायलॉग कर रहे हैं, उनको समझाओ। ये समझाने की बात नहीं है, वो ये बात नहीं, उनके लिए ये मरने मारने की बात, उनके लिए दीन और कुफ्र की बात है, उनके जो भी समझते हो। वो पाकिस्तान की रियासत को एक गैर मुस्लिम रियासत समझते हैं, पाकिस्तान के आइन को मुस्लिम आइन नहीं समझते, और इसको जो है वो अपने नुक्ता नज़र में इस्लामी बनाने के चक्कर में है, जो कि निहायत खतरनाक है। तो उनके खिलाफ जो है आप उन कुव्वतों की हमायत करें जो उन कुव्वतों के खिलाफ उन कुव्वतों के खिलाफ हैं, जिसमें ये तहरीक पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट एक है, बाकी सियासी जमातें हैं। और पाकिस्तान की सियासी जमातें हैं, उनको भी इस बात पर मुत्तफ़िक किया जाए कि वो मज़हब को इस्लामी टच, सो कॉल्ड इस्लामी टच, वो इस्तेमाल नहीं करेंगे। कि जब भी बात होती है वो कुफ़र के फतवे लगने शुरू हो जाते हैं कि फलां जो है वो वज़ीर-ए-आज़म और फलाना वज़ीर जो है उसने ये कुफ़्र बक दिया और ये कुफ़्र कर दिया। और फिर अपने आप को प्रेज़ेंट करने के लिए कि वो मैं बेहतर मुसलमान हूँ, जो इस वक़्त हुकूमत में बैठे हैं उनसे मैं बेहतर मुसलमान हूँ। इस चीज़ को जो है वो डिस्करेज करें, सियासी जमातें खुद डिस्करेज करें, सियासी जमातें खुद जो हैं वो अपना प्रोग्राम दें, उनका जो भी प्रोग्राम है उसको मज़हबी रंग मत दें। तमाम लोग जो हैं, पाकिस्तान के शहरी जो हैं, उनको तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ में हिस्सा लेने का हक हासिल है। पाकिस्तान के तमाम शहरी जो हैं,
उनको अपने मज़हब पे अमल करने का हक हासिल है, उनको सियासी जमात में किसी भी सियासी जमात में जो भी उनको पसंद हो उसमें शामिल होने का या अपनी जमात बनाने का हक हासिल है। इस हक से आप किसी को महरूम नहीं कर सकते। तो इन बातों पे हम बात अब ख़त्म करते हैं इसी इसी दरख्वास्त के साथ, इसी रिक्वेस्ट के साथ कि रियासत खुद इस पॉलिसी को ख़त्म करे, अपनी रिट एनफोर्स करे उन लोगों पर जो मस्जिदों से ऐलान करते हैं कि तौहीन रिसालत होगी, पकड़ो इन लोगों को। जैसे जमा करते हैं उन लोगों के खिलाफ, और उनके खिलाफ जब अगर पकड़े जाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, उनको सजा मिले, तो फिर ये लोग एनकरेज नहीं होंगे। और अगली बात यह है कि जो हमारा मदारिस का जो निज़ाम है उसकी इस्लाह की ज़रूरत है। वहाँ से लोगों को उनको वो तालीम दी जाए जिससे वो मौजूदा दुनिया में अपना मकाम बना सके। वो सिर्फ मस्जिद की इमामत करने के लायक और लोग कुरान हिफ्ज़ कराने के ना हो। कुरान हिफ्ज़ करना एक अच्छी बात है, और वो हमारा हमारा जो एक ट्रेडिशन है वो रहना चाहिए, वो काबिले तारीफ़ चीज़ है। लेकिन कुरान के साथ जो है बाकी जो है जदीद उलूम उनका हुसूल भी ज़रूरी है। और हमारे जो पहले क्लासिकल उलमा थे, आज से 400 साल पहले जो हमारे जो उलमा थे, जो हमारे साइंसदान थे, जो हमारे सियासतदान थे, वो मज़हब के साथ-साथ इन चीज़ों से भी वाकिफ़ थे। वो रियासत रियासत चलाते थे वो। तो ख़ैर बात अब यहाँ ख़त्म करते हैं, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, और कोई कमेंट हो तो उसको लिख भेजिए, हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।